قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حاج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پروگرام ہے وہ اس کا سلسلہ براہین احمدیہ سے شروع کیا ہے۔ مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں براہین پہ، اس کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ضمن میں ایک مولانا صاحب مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کی ایک کتاب ہے تحقیقات دستگیریہ، ان پہ ہمارے پروگرام کی جو قسطیں ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ پروگرام بھی اسی میں سے ایک پروگرام ہوگا۔ حاجی صاحب، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض الہامات پر مولوی صاحب نے اعتراض کیے ہیں جی، اور کہتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات ہیں اور ان میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ تحریف کر دی ہے، اور اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ الغرض یہ الہامات جن میں آیات قرآنی کی تحریف اور نیز آیات کی ترتیب کی تبدیل اور نیز ان کا پارا پارا کرنا شائع ہے، اور بالیقین تلبیس ابلیس اور مقائد نفس خبیث سے۔ پھر آگے کہتے ہیں باری تعالیٰ کا فرمان ہے ولا مبدل لکلمات اللہ اور وتمت کلمۃ ربک، یعنی قرآن مجید کی آیات کو جو راست تر اور عادل ہیں کوئی نہیں بدل سکتا، یا کوئی قادر نہیں کہ آیات قرآنی الٹا پلٹا کر دے، جیسا کہ تورات میں واقع ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کیا جواب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ تورات کا تو انہوں نے ویسے ہی ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ تورات میں واقع ہے، اس میں کیا واقع ہے؟ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اس مضمون کی جو ہو کہ قرآن کریم کی آیات نہیں بدلی جائیں گی یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تورات کا ایسے ہی انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے ایکسپلین کوئی نہیں کیا ہوا آگے۔ اور ان کو تورات کا سہارا لینے کی پتہ نہیں کی ضرورت پیش آئی ہے۔ یہ بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کو تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن یہ جو ذکر کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا میں ان کا ایک اقتباس جو یہ آپ نے بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی سخت بات لکھی ہے، اس سے پہلے جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اتقان میں اس مسئلہ کے بیان میں ایک فصل یعنی باب مستقل بست مناسب کر کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فارسی اور عربی دونوں شرح مشکات میں اس امر کو، عبدالحق محدث دہلوی مراد ہے، اس امر کو تفصیل وار لکھا ہے۔ اور مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر فتح العزیز کے ابتداء سورہ بقرہ میں اس مسئلہ کی تحقیق کے بعد ترتیب آیات کی مخالفت کو حرام اور بدعت شنیعہ کہا ہے۔ جس نے اصل عبارت دیکھنی ہو ان کتابوں کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ عبارت لکھتے ہیں جو آپ نے پڑھی ہے کہ الغرض یہ الہامات جن میں آیات قرآنی کی تعریف اور نیز آیات کی ترتیب کی تبدیل اور نیز ان کا پارا پارا کرنا شائع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز القاء نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گواہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کو سب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اور یہ کام اللہ نے نہیں کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح انسان ایک فرعون کی طرح بن جاتا ہے، اور دیکھیں کتنی سخت بالیقین تلبیس ابلیس اور مقائد نفس خبیث۔ خدا کا ایک مامور ہے، تمہیں توفیق نہیں ملی، تم نے کفر کیا ہے اس کا، تم نے تکذیب کی ہے، تو وہ خدا کا مقدس نبی ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں، اور تم اس کو کہتے ہو یہ نفس خبیث ہے۔
تو حضرت مسیح نے سچ فرمایا ہے، تانا بر پاکا نہ بر پاکاں شود، خود کنی ثابت کے ہستی فاجرے، کہ تانا جو ہے پاک لوگوں پر نہیں جاتا، خود ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ فجور میں مبتلا ہے، غیب کی خبریں ان کو ملتی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے تفسیر اتقان وغیرہ کا، وہ بالکل درست باتیں ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو دوسرا الہام کرتا ہے اس میں قرآن کریم کے اگر الفاظ استعمال کرتا ہے تو تم کیسے خدا کو پابند کر سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حوالہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ تنزل القرآن علی قلوب المؤمنین من علی قلوب الاولیاء من قطع ما کونہ محفوظا لہم، کہ قرآن کریم کا نزول اولیاء کے دلوں پر ہونا یہ منقطع نہیں ہوا، ساتھ اس کے کہ وہ پہلے ان کے پاس محفوظ ہے، یعنی قرآن کریم محفوظ ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتا ہے۔ وَهَذَا لِبَعْضِهِمْ، یہ کہتے ہیں کہ هَذَا لِذَوْقِ انزالہم، یہ قرآن کریم کے نزول کا مزہ چکھانے کے لیے رسول کریم کے سچے پیروکار ہیں تو اس کا نزول کا مزہ انہیں چکھایا جاتا ہے۔ وَهَذَا لِبَعْضِهِمْ، یہ بعض کو عطا ہوتا ہے۔ اور جو مسیح موعود علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواقیت والجواہر، یہ حوالے پہلے پیش کر چکے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، یوٹیوب پر، کہ وَيُلْهَمُ بِشَرْعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس پر الہام کی جائے گی۔ تو یہ الہام ہونا اس کے لیے مقدر ہے قرآن کریم اور شریعت محمدیہ کا۔ تو قرآن کریم کی آیات کبھی اصلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، کبھی ان کے الفاظ بدل کر، جب وہ الفاظ بدلے وہ قرآن کریم کی آیات نہیں ہیں، وہ الہام ہے حضرت مسیح السلام کے۔ تو یہ جو انہوں نے بیان کیا تفسیر اتقان، علامہ سیوطی یا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بالکل صحیح بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے الفاظ اگر اور رنگ میں کسی پر الہام کرتا ہے تو یہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جس طرح کفار نے اب کفار کو کیا پتہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ ایک راز ہے۔ لیکن کفار کیا کہتے تھے؟ بل افطرا ہو، کہ یہ افطرا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ مجھ پر کلام نازل ہوا۔ تو آج بہن ہی وہی بات یہ کر رہے ہیں، اس میں فرق ہی کوئی نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں تحریف کی ہے، یہ جامع ترمذی صحیح ستہ کی کتاب ہے، جامع ترمذی، اس میں کہتے ہیں ابواب المناقب، باب و فضل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فضیلت یا فضائل جو ہیں یہاں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں نبی ابن کعب، یہ ابی ابن کعب کی نے بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ کو قرآن سناؤں، قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فقرأ علیہ لم یکن الذین کفروا، یہ سورۃ البینہ کی پہلی آیت ہے۔ وقرأ فیہا، یعنی اس صورت میں ان الدین عند اللہ الحنفیۃ المسلمۃ لا الیہودیۃ ولا النصرانیۃ ولا المجوسیہ، سورۃ بینہ میں یہ الفاظ شامل کیے، اور پھر آگے یہ بھی کہ من یعمل خیرا فلن یکفرہ، پھر اس کے بعد وقرأ علیہ، اور اس پر یہ بھی پڑھا لو انا لابن آدم وادیا من مال لابتغى الیہ ثانیا ولو کان لہ ثانیا لابتغى الیہ ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ یہ سورہ بینہ میں یہ عبارتیں داخل کی ہیں، یہ ترمذی میں ہے۔
تو اب یہ الزام لگائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ۔ یہ ترمذی میں واضح لکھا ہوا ہے، ہر پرنٹ میں موجود ہے۔ پھر آئیں آگے سنن ابی داؤد، اس میں جو نکاح کی آیات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ کتاب النکاح، اس میں ہے کہ یہ جو خطبہ ہے نکاح کا، اس میں فرمایا اشہد، وہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے نحمدہ و نصلی و سارا لکھ کے، تو تشہد کے بعد جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی بسم اللہ کے بعد اگلی آیت ہے، پہلی آیت یعنی بسم اللہ کے بعد، جو یوں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہ بالکل بدلی ہوئی ہے، کیا پڑھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں گے کہ نعوذ باللہ آپ نے قرآن کریم کو بدل دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ترتیب ہے، جو قرآن کریم کا ایک ٹکڑا اس میں شامل کر کے اس کے ساتھ ملائی ہے اپنی عبارت، لیکن اس کو تحریف کہنا یہ جھوٹوں کا کام ہے، اور نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دینے والی بات ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ وہ جو الفاظ خدا تعالیٰ اتارے گا اپنے کسی بندے پر، وہ خدا کا کلام ہے، وہ قرآن اس طرح نہیں ہے۔ قرآن بھی خدا کا کلام ہے، لیکن وہ الگ کتاب ہے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ الہامات ہوں گے، اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کر دی ہے۔ لگائیں الزام آپ پر۔ اب یہ دیکھیں مواہب الدنیا، علامہ قسطلانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی، حضرت نجاشی سے، جو ابیسینیا یعنی حبشہ کے بادشاہ تھے، مسلمان ہوئے، صاحب کشف و الہام تھے، اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر ان کو مدینے کے نظارے بھی دکھائے، جنگ بدر کا واقعہ ان کو دکھایا اور مسلمانوں کی جیت کا بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ آپ یہ نکاح پڑھا دیں میرا حضرت ام حبیبہ سے، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ حبشہ میں نکاح ہوا ہے۔ انہوں نے جو خطبہ پڑھا وہ یہ تھا، فخطب النجاشی فقال الحمد للہ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار۔ اب اگلا حصہ بھی کاٹ گئے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ هو الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المومن۔ الحمدللہ سے شروع ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے چینج کر دی۔ تو آگے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالہدی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی نہیں، ارسلہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت قرآن کریم میں 3 جگہ ہے، سورہ صف میں اور سورہ فتح میں اور سورۃ توبہ میں۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ادھر حضرت نجاشی کہتے ہیں ارسلہ بالہدی و دین الحق۔ لگائیں الزام حضرت نجاشی پر۔ یہ نکاح قائم ہوا، یہ نہیں کہ آیات پڑھی گئی۔ آج کا مولوی ہوتا تو اس نکاح کو فسخ قرار دیتا کہ آیتیں غلط پڑھی ہیں، اور فتوے صادر کر دیتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 سال یعنی اپنی وفات تک یہ نکاح قائم رہا۔ حضرت ام حبیبہ اسی سال واپس آئیں، سارا قافلہ وہاں سے حبشہ سے واپس آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت حفصہ آئیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اس حالت میں جس میں دوسرے لفظ بھی انہوں نے ملائے قائم رکھا، 4 سال تک اپنی وفات تک تردید نہیں کی، نہ کسی اور خلیفہ راشد نے کی، نہ کسی صحابی نے اٹھایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر آیت کا ایک ٹکڑا کسی دوسری عبارت کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو وہ اس کو قرآن نہیں کہا جاتا، اس کی ترکیب بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر الزام لگانا ہے تو ان چیزوں پر پہلے لگتا ہے۔ یہ اس خطبے پر جو حضرت حبیبہ والا تھا، اور جو نکاح کی میں آیات پڑھی جاتے ہیں خطبہ نکاح میں، جو ابو داؤد کی روایت بیان کی، اور اسی طرح جو ترمذی میں بیان کیا، ان پر زیادہ الزام آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سنبھل کے کرنی چاہیے کہ الزام کس پر دے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو قرآن کریم کی ہدایت ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم نہ ہو اس پر سٹینڈ نہیں لینا، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کرنی۔ تو انہوں نے ایک ایسے جھوٹے سٹینڈ پر بات کی ہے جس سے ان کا خود جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ الہام کیے جن میں آیات کے ٹکڑے بھی موجود ہیں، اگر اس معیار پر یہ الزام لگاتے ہیں تو وہ معیار ادھر زیادہ ثابت ہوتے ہیں۔ آگے امت میں دیکھیں، یہ علم الکتاب ہے، خواجہ میر درد صوفیہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے، دہلی سے شائع شدہ ہیں۔ انہوں نے ان پر آیات قرآنیہ نازل ہوئیں، اور ایسی آیات بھی نازل ہوئیں جن میں اضافہ تھا۔ مثلا یہ تھا کہ وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 215 ہے، تو یہ ہے، اور وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ان کو کیا الہام ہوا؟ وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین بِإِنذَارِ اللہِ وَرَسُولِهِ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ بِالْمُحَبَّةِ وَالتَّوَاضُعِ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِین، ایڈیشن ہے اس میں۔ تو الزام لگائیں ان پر۔ پھر اس کے بعد اور بھی آیات ہیں جو ان پر نازل ہوئیں، تو مگر یہ جس طرح یہ اس میں تبدیلی ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اس میں وہ آیت کا ٹکڑا استعمال کرتا ہے، اور اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو اگر قرآن کہیں گے تو خدا تعالیٰ کے اس وعدے پر آپ اعتراض کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اٹھا لی ہے، اور الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائے گا، صحابہ پر بھی جائیں گے۔ یہ سوانح عمری ہے مولوی عبداللہ غزنوی کی، اس میں ان کے الہامات درج ہیں۔ اس میں ہے قرآن کریم کی آیت ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو وہ کہتے ہیں کل ازواج کا و اولاد کا و اتباع کا قوموا للہ قانتین۔ تو اس میں آیت کا ٹکڑا استعمال کیا ہے، آیت قرآن کریم میں تحریف نہیں کی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ ہمارے ائمہ پر کیا الہامات ہوئے، اور الہامات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا جو حفاظت کا وعدہ وہ اٹل ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا کلام جو نازل ہونا تھا ہوا، وہ کتاب محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن اپنے بندوں پر خدا کا کلام نازل ہونا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے ٹکڑوں کو، حصوں کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، اور حدیث میں صحیح ستہ کی 2 کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حبیبہ کے نکاح میں پڑھی گئی جو آیات ہیں وہ بھی تاریخ میں موجود ہیں، تاریخی روایات میں موجود ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ الزام جس کو ایک بڑے گندے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ نفس خبیث کے مقاعد ہیں، یعنی ان کی تدبیریں ہیں، یہ سارے الفاظ ان پر پڑتے ہیں کہ یہ نفس خبیث نے بیان کیے ہیں، ایسے الزامات جن کی زد نعوذ باللہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے، آپ کے صحابہ پر بھی پڑتی ہے، اور ان احادیث پر بھی پڑتی ہے
جو ان سائنسداں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہم کلیتاً مولوی غلام دستگیر قصوری کے اس اعتراض کو رد کرتے ہیں اور ان کی جہالت پر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مکذبوں کے یہی طریق ہوتے ہیں کہ جس چیز کی بنیاد نہیں ہوتی اس پر وہ بات کرتے ہیں، اسی کو تکذیب کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور انہوں نے بولا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کریم سے جو عشق تھا اس دنیا میں مسلمہ ہے۔ اے بے خبر بخدمت فرقاں کمر ببند، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی خدمت جو ہے یہ مقصود ہے، اس کی طرف توجہ کر، اپنی کمر باندھ لے۔ زاں بیشتر کے بانگ برآید فلان اماند، قبل اس کے کہ یہ آواز آ جائے تقدیر سے کہ یہ فلاں جو تھا وہ رہا ہی نہیں، یعنی فوت ہو گیا۔ تو اپنی موت سے پہلے قرآن کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی سچائی، قرآن کی حقیقتوں، قرآن کے حقائق و معارف کو جس طرح بیان کیا ہے وہ اسی براہین احمدیہ میں ہے، جس کو کوئی رد نہیں کر سکا۔ چور دروازے سے جھوٹی باتیں کر کے یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت مسیح نے چیلنج کیا ہے، اس کے 5ویں حصے کا ہی جواب دے دیتے، جواب تو دیتے۔ اعتراض کر کے اور لفظ بول کر، غلیظ لفظ بول کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا یہ جھوٹوں کا کام ہے اور جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت، اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک۔